मोहतरम सामीन नाजरीन, आपने ज़रा तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। इतराज़ ये किया जाता है कि मक्का और मदीने वाले रफ़ा यदैन करते हैं और अहले हदीस भी रफ़ा यदैन करते हैं। अहनाफ वाले यानी अहले सुन्नत वल जमात उलमाए अहनाफ ये हमें तो कहते हैं कि तुम्हारा रफ़ा यदैन मनसूख है, और मक्का मदीने वाले को क्यों नहीं कहते? हमें तो कहते हैं कि तुम जो कहते हो तुम्हारा रफ़ा यदैन साबित नहीं है, ये मक्का मदीने वाले को क्यों नहीं कहते? हमें तो कहते हैं कि तुम्हारा रफ़ा यदैन बिदअत है, तो ये मक्का मदीने वाले को क्यों नहीं कहते? अगर मक्का मदीने वाला रफ़ा यदैन दुरुस्त है तो हमारा भी दुरुस्त है। अगर मक्का मदीने वाले जो लोग रफ़ा यदैन करते हैं उनका रफ़ा यदैन दुरुस्त नहीं, तो फिर हमारा भी दुरुस्त नहीं। ये दोहरा मयार क्यों है? ये एक मोटा इश्काल किया जाता है सादी अवाम को फंसाने के लिए, सादा अवाम को वरगलाने के लिए। हालांकि इस एतराज का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो किस तरह? आओ हम मसले को समझते हैं कि आखिर मक्का और मदीने के अंदर कौन लोग रहते हैं। मक्का मदीने में या तो शाफी मसलक वाले हैं या हनाबला वाले हैं, या तो शाफीउल मसलक होंगे या हनाबला मसलक होंगे। इन दोनों में से किसी एक के वो इमाम के मुकल्लद है। और जबकि गैर मुकल्लद जो अहले हदीस हैं, ये हिंदुस्तान वाले, ये किसी इमाम के मुकल्लद नहीं है, ये गैर मुकल्लद है। पास में आ रही है इनके रफ़ा यदैन में और जो मक्का मदीने वाले रफ़ा यदैन में फ़र्क है, क्योंकि वो शाफियों के मुकल्लद होंगे या वो इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लद होंगे। अब ज़रा बात को समझना है आपने। मक्का वाला और मदीने वाला जो रफ़ा यदैन है, जब मैं कहूँगा मक्का या मदीने वाला रफ़ा यदैन, तो उससे मुराद ये होगी कि वहाँ के जो लोग हैं वो शाफियों के मुकल्लद हैं, यानी इमाम शाफी के मुकल्लद हैं, या फिर इमाम अहमद बिन हंबल के मुकल्लद हैं। इन दोनों में से किसी एक के वहाँ पर मुकल्लदीन हैं, वो जो अमल कर रहे हैं, यानी उनके मुकल्लदीन, शाफियों के मुकल्लदीन, हनाबला के मुकल्लदीन, ये उनके मानने वाले हैं। यानी इनका इमाम अहमद बिन हंबल होगा या उनका इमाम इमाम शाफी होगा। इन दो में से किसी एक इमाम का मसलक वहाँ पे राजी है, ठीक है ना? जबकि जो गैर मुकल्लद है ये किसी भी इमाम को नहीं मानते, इसलिए कि गैर मुकल्लद कहलाए। अब मक्का और मदीने में और इनके रफ़ा यदैन में फ़र्क क्या है? फ़र्क नंबर एक, मक्का और मदीने वाले जो लोग रफ़ा यदैन वहाँ पे करते हैं, उनका दावा ये नहीं है कि जो शख्स रफ़ा यदैन न करे, यानी जो रफ़ा यदैन का कायलीन नहीं है रुकू जाते वक्त, वो सर उठाते वक्त, उनका ये दावा नहीं है कि उस शख्स की नमाज नहीं होती या सुन्नत के मुताबिक नहीं होती। जबकि जो पाकिस्तान या हिंदुस्तान के लोग हैं, इनका दावा यह है कि जो शख्स नमाज के अंदर रफ़ा यदैन न करे उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है। ये बहुत बड़ा दावा है। पहला डिफरेंस ये है कि मक्का और मदीने वाला रफ़ा यदैन और गैर मुकल्लदीन के रफ़ा यदैन में फर्क ये है कि मक्का और मदीने वाला रफ़ा यदैन और है, गैर मुकल्लद वाला रफ़ा यदैन और है। फर्क नंबर एक। फर्क नंबर दो समाअत फरमाएं। मक्का और मदीने वाले जो लोग हैं, चाहे वो शाफी हों चाहे वो हनाबला हों, उनका मौक़िफ़ और दावा ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत भी बगैर रफ़ा यदैन के नहीं पढ़ी। उनका यह मौक़िफ़ और दावा नहीं है। जबकि जो पाकिस्तान के लोग हैं, इनका दावा यह है कि अल्लाह के पाक पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकत भी बगैर रफ़ा यदैन के नहीं पढ़ी। फ़र्क नंबर तीन, मक्का और मदीने वालों का यह दावा नहीं है किसी एक सहाबी से बेहतर के रफ़ा यदैन साबित नहीं। मक्का मदीने वालों का दावा यह नहीं है। जबकि जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग हैं, जो गैर मुकल्लद अहले हदीस हैं, इनका दावा और मौक़िफ़ यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक भी सहाबी से तर्क रफ़ा यदैन साबित नहीं। ये फ़र्क नंबर तीन है। फ़र्क नंबर चार, मक्के और मदीने वाले जो लोग हैं, उनका यह दावा नहीं है कि नमाज के अंदर रफ़ा यदैन फ़र्ज है। ये मक्का और मदीना वालों का दावा नहीं है। जबकि जो पाकिस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो लोग हैं, गैर मुकल्लद अहले हदीस हैं, इनका दावा और मौक़िफ़ यह है कि नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करना फ़र्ज है। फ़र्ज का लफ्ज़ मौजूद है, साबित मैं करूँगा। मैदान तुम सजा लो, साबित मैं करूँगा। नंबर मेरा नोट फरमा रहे हैं 03105746 ये मेरा नंबर नोट फरमा लें, मुझसे रब्ता करें, दलाइल मैं दूंगा। ये मैंने कुछ फ़र्क आपके सामने बयान किए। इसी तरह मक्का और मदीने का ये मौक़िफ़ नहीं है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात तक
یعنی ہمیشہ رفع دین کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کوئی ایک ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں رفع دین نہ کی ہو. یہ مکہ مدینہ کا دعویٰ نہیں ہے، جبکہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ دعویٰ ہے، یہی موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک ہمیشہ مسلسل، چاہے سفر میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے جنگ میں ہوں، چاہے جدھر بھی ہوں، چاہے فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، مستحب نماز ہو، جو بھی نماز ہو، اس کے اندر ہمیشہ رفع دین. اسی طرح مکہ اور مدینے والوں کا یہ دعویٰ موقف نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز فرض کے اندر 10 مرتبہ رفع دین کیا جائے. یہ مکہ اور مدینہ کا دعویٰ نہیں ہے، نہ ان کا یہ موقف ہے، نہ وہ کرتے ہیں. جبکہ ہندوستان اور پاکستان والے لوگ 4 رکعت نماز فرض کے اندر 10 مرتبہ رفع دین کرتے ہیں، مکہ مدینے والے نہیں کرتے. اسی طرح مکہ اور مدینے والے جو لوگ ہیں ان کے رفع دین میں اور پاکستان ہندوستان کے رفع دین میں فرق یہ ہے کہ وہ جو رفع دین کرتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ وہ مستحب سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ ہندوستان پاکستان والے اس سے مستحب سمجھ نہیں کرتے بلکہ فرض سمجھ کے کرتے ہیں. اب آپ کو یہ باتیں سمجھ لینی چاہیے. اب جو ان کا رفع دین ہے، جو اس کو یہ ویلیو دے رہے ہیں، اس ویلیو کی بنا پر ان کا رفع دین بدعت ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، جبکہ مکہ اور مدینے والا رفع دین عین قرآن و سنت کے مطابق ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ احادیث اور سلف و صالحین کے نظریے کے مطابق ہے. ان کا رفع دین خود ساختہ من گڑت دعوے کے مطابق کوئی دلیل سے موجود نہیں ہے. ایک بھی حدیث غیر مقلدیت دعوے کے پاس موجود نہیں ہے. ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث جس میں ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مقامات پر رفع دین کیا 4 رکعت نماز میں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، وفات تک کیا، ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. اور جو شخص نماز کے اندر رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ رفع دین کرنا فرض ہے. ذخیرہ حدیث میں سے ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے. اس لیے ان کا رفع دین کیا ہے؟ بدعت ہے. اور ان کی بدعت نمبر 2 کیا ہے؟ یہ اپنے دعوے کو ثابت تو نہیں کر سکے، جو دعویٰ انہوں نے کیا ہے اس پر حدیث پیش نہیں کر سکے. اب انہوں نے اپنی عوام کو چپ کروانے کے لیے، اپنی عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے قرآن کو سر پہ اٹھا لیا. یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم قرآن کو سر پہ رکھ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ایک رکعت بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہماری جو سادہ عوام تھی، سادہ لوگ عوام تھی، ان کو یہ ورغلانے کے لیے، پھنسانے کے لیے اس طرح کا یہ ڈھکوسلا مارتے تھے. آج میں نے آپ کو اس ڈھکوسلے کا تھوڑا سا فرق بتایا کہ یہ ڈھکوسلا لگا کر عوام کو کس طرح پھنساتے ہیں، جبکہ مکہ اور مدینہ کا رفع دین وہ اور ہے اور پاکستان ہندوستان کا رفع دین اور ہے. ان کے رفع دین میں ان کے رفع دین میں فرق ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لہذا جب بھی کوئی غیر مقلد آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرے، آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے، اس سے یہ سوال آپ نے لازمی پوچھنے تاکہ آپ اس کے جھانسے سے بچ سکیں. نماز ایک ضروری فریضہ ہے. کلمے کے بعد جب انسان مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز پھر ایک لازمی جو دن میں 5 مرتبہ بھی ادا کی جاتی ہے. تو غیر مقلدوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالنا، ان کی نماز کو خراب کرنا. ہمارے جو تبلیغی حضرات ہیں یہ لوگوں کو نماز کے قریب لاتے ہیں اور غیر مقلد لوگوں کو نمازوں سے دور کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ وسوسہ ڈالنے والا قرآن کہتا ہے شیطانوں میں بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں بھی ہو سکتا ہے. یہ انسانوں میں سے ہیں، یہ جو خناس ہیں یہ انسانوں میں سے ہیں. یہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، ان کی نماز کو خراب کرتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی. یہ دعویٰ بے بنیاد ہے، جھوٹا ہے، من گھڑت ہے. بخاری شریف، اب ذرا تھوڑے سے دلائل بھی سماعت فرمائیں نا. ابھی میں ان کے جو دلائل ہیں ان کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، مختصر کروں گا، لیکن جو ہمارے دلائل ہیں ذرا وہ سماعت فرمائیں. بخاری شریف حدیث نمبر 828 سے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کا طریقہ، یعنی جو پریکٹیکل نماز کا طریقہ، وہ طریقہ کھینچ رہے ہیں، یعنی اس کا نشقہ کھینچ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کس طرح ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سب سے زیادہ جانتا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل نماز کا طریقہ بتاتے ہیں. وہ صرف جب نماز میں
तकबीर तहरीमा की बात आती है ना, तो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ा यदैन किया, अपने दोनों हाथों को उठाया। यानी नमाज के शुरू में रफ़ा यदैन का जिक्र मौजूद है। जब रुकू जाते वक्त, रुकू सर उठाते वक्त नमाज के अंदर रफ़ा यदैन का जिक्र मौजूद नहीं है। आप अगर तालिब इल्म में जाएं, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 828 खोल कर खुद मुताला करें, ताकि आपके ऊपर हकीकत वाज़िह हो जाए। दलील नंबर 2 मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 968 है। हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए, हम नमाज के अंदर रफ़ा यदैन कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वजह है, क्या बात है, मैं तुम्हें देख रहा हूं तो नमाज के अंदर इस तरह रफ़ा यदैन करते हो जिस तरह सरकश घोड़ा अपनी दुम हिलाता है। उस कुनू फिस सलाह, नमाज के अंदर सुकून इख्तियार करो, इस तरह की हरकतें न करो। अब इलामा बदरुद्दीन ऐनी अल हनफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस कुनू फिस सलाह इस बात पर दलाल करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते वक्त, रुकू सर उठाते वक्त रफ़ा यदैन के ऊपर टोका। अब ये हदीस इस बात पर वाजिया है कि रफ़ा यदैन नमाज के अंदर मनसूख हो चुका है। कितनी वाजिया हदीस है मुस्लिम शरीफ की। अच्छा, इसके ऊपर एक एतराज़ की जाता है, उसको मैं जवाब दे दूं कि ये जो हदीस है ये सलाम के मुतल्लिक़ है। आज मैं मुख्तसर गुफ्तगू कर रहा हूँ, तफसील के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो पहली बात यह है, इसके ऊपर जो बाब बांधा है वो इमाम नबवी ने बांधा है, इमाम मुस्लिम ने नहीं बांधा। नंबर 2, भाइयों, जो हदीस सलाम के मुतल्लिक़ है वो अलग है, जो हदीस मैं पेश कर रहा हूं ये हदीस अलग है। बात में आ रही है? ये जिस बाब के तहत है वह बाब अम्र बिस्कुन फिस सलाह के तहत है, सलाम के तहत नहीं है। सलाम वाली और है, हमारी और है। जो हदीस मैंने पेश की है इसकी सनद भी और है, इसका मतन भी और है। जो हदीस सलाम के मुतल्लिक़ है उसका मतन भी और है और उसकी सनद भी और है। लिहाजा ये हदीस एक नहीं है, इसमें फर्क है। अगर आपके पास अक्ल है, आपके दिमाग के अंदर भूसा नहीं भरा हुआ। हमारी दलील नंबर 3 जामिया तिरमिज़ी, सुनन नसाई, अबू दाऊद शरीफ के अंदर अब्दुल्लाह बिन मसूद वाली है, जिसके अंदर अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं, अला उसल्लिकुम बिसलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरीका ना बताऊं? फसल्ला, आप खड़े हो तरीका बताने के लिए। फलम यरफ़ यदैहि इल्ला अव्वल मरतन, आपने नमाज में रफ़ा यदैन किया सिर्फ नमाज के शुरू में, यानी सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ा यदैन किया, फिर पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। ये हमारी बहुत ही मजबूत दलील है। अच्छा, के बाद याद भी रखें, इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम नबवी के अंदर एक कायदा, एक असूल बयान किया। वो असूल क्या है, जरा समात फरमाएं। इमाम नबवी फरमाते हैं, मुहद्दिसीन का ये कायदा है, ये असूल है कि वो पहले वो हदीसें लाते हैं जो मनसूख हो, फिर वो हदीसें लाते हैं जो नासिख हो। इस असूल पे अमल करते हुए जामिया तिरमिज़ी, सुनन नसाई और अबू दाऊद शरीफ में यही तरतीब मौजूद है। मसाल समात फरमाएं। इमाम नसाई रहमतुल्लाह ने पहले बाब बांधा रफ़ा यदैन करने का। बुखारी मुस्लिम में जो हदीसें हैं रफ़ा यदैन करने की, अब्दुल्ला बिन उमर वाली, मालिक बिन हवैरस वाली, वो हदीसें नकल की। किसके अंदर? रफ़ा यदैन करने के बाब में। नकल करने के बाद फिर बाब बांधा तर्क ज़ालिक, रफ़ा यदैन छोड़ देने का बाब। फिर अब्दुल्ला बिन मसूद की ये हदीस नकल की। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुहद्दिसीन ने भी ये बात बयान करके कह दी है कि रफ़ा यदैन क्या है, मनसूख है, तर्क ज़ालिक, रफ़ा यदैन छोड़ देने का बाब। ये मेरी आपकी राय नहीं है, ये मुहद्दिसीन की राय है। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह एक बहुत ही बड़ा कमेंट पास किया, बल्कि कहता हूं एक इजमा नकल कर दिया। क्या इजमा? जरा समात फरमाएं आप। सुनन नसाई हदीस नंबर नहीं, जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 257 और इसी तरह इससे जो पिछली हदीस है 256 वो रफ़ा यदैन करने की है, 257 ये तर्क रफ़ा यदैन की है। अच्छा, उसके कमेंट में जो पिछली हदीस है 256 के कमेंट में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह एक बात नकल करते हैं। वो बात बड़ी जबरदस्त है। वो ये है कि जब रफ़ा यदैन करने का जिक्र आया तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह नाम नकल करते हैं कि फलां सहाबी, फलां फलां सहाबी रफ़ा यदैन करता है, जिस तरह अब्दुल्ला बिन उमर करते हैं, इस तरह उनके नाम नकल किए ना, ये सहाबी, ये सहाबा इकराम रफ़ा यदैन करते हैं। फिर ताबीन का जिक्र आया तो ताबीन के नाम जिक्र किए, ये ताबीन नमाज के अंदर रफ़ा यदैन करते हैं। ठीक है जी बात।
اب آتے ہیں ترک رفع دین کی طرف۔ جب امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترک رفع دین کا باب باندھ کر احادیث نقل کی 257، پھر اس کے نیچے جو کمنٹ پاس کیا بہت ہی کمال کا کمنٹ ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم صحابہ کرام، ان گنت لاتعداد صحابہ کرام اور بے شمار تابعین، اس طرح سفیان ثوری اور امام اعظم امام حنیفہ کا یہی موقف ہے کہ نماز میں صرف شروع میں رفع یدین کیا جائے۔ رفع یدین کرنے کی باری آئی تو نام نقل کیے، یہ صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے۔ ترک کی بات آئی تو فرمایا لا تعداد، ان گنت، میں گن شمار نہیں کر سکتا، بہت سارے اہل علم صحابہ کرام اور تابعین نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کس نے بات نقل کی؟ امام ترمذی، یعنی ترک رفع یدین کے اوپر ایک طرح کا اجماع نقل کر دیا۔ یہ آپ باتیں میری بہت ہی علمی باتیں، ذرا اس کو اپنے پلے باندھنا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ میں نے چند باتیں آپ کو ترک رفع یدین کے اوپر پیش کی۔ اب ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، وہ کون سا؟ رفع یدین کرنے کا۔ آخر احادیث کے اندر رفع یدین کا ذکر تو موجود ہے نا، ذرا سماعت فرمائیں۔ اس کے میں ایک جواب دے چکا ہوں چیپٹر باندھ کر، امام نسائی اور امام ترمذی اور سنن ابو داؤد کے اندر کہ بخاری مسلم کی روایات لا کر منسوخ کر دی ہیں۔ ایک جواب تو وہ میں نے پیچھے دے چکا ہوں، اب اور بھی جواب سماعت فرمائیں۔ تو جو بخاری مسلم کی حدیثیں موجود ہے نا، ان کا پھر کیا ہوگا؟ جواب سماعت فرمائیں۔ بخاری کے اندر دو صحابہ کرام کی احادیث موجود ہیں، ایک عبداللہ بن عمر کی ہیں، دوسرے مالک بن حویرث کی ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیں، عبداللہ بن عمر جن کی حدیثیں کس کے اندر ہیں؟ بخاری میں ہیں۔ اس کے اندر ایک کمنٹ پاس کیا ہے، آپ غیر مقلدین نے وہ کمنٹ اڑا دیا ہے۔ وہ کمنٹ جو امام بخاری نے حدیث ایک چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا نقل کیا تھا، غیر مقلدین نے یہ حدیث نمبر 735 سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ رفع یدین کرنے کی، تو 5 حدیثیں نقل کی ہیں۔ اس میں سے جو آخری حدیث ہیں اس میں کمنٹ تھے، وہ آخر سے اڑا دیے۔ کچھ صحابہ کے کمنٹ تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ جو حدیث عبداللہ بن عمر والی ہے یہ مرفوع نہیں ہے، عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل ہے۔ غیر مقلدین نے جب اس نسخے کی تشریح کی، ترجمہ کیا، تو اس کو اڑا دیا۔ کیوں؟ ان کے مسلک مذہب کے خلاف تھا، معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر حملہ کیا۔ سنت ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد فرماتے ہیں اسی حدیث کے متعلق، یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع نہیں ہے، یہ موقوف ہے، یعنی عبداللہ بن عمر کا یہ اپنا عمل ہے، رسول اللہ کا عمل یہ نہیں ہے۔ ایک بات تو ہے۔ دوسری بات، جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی یہ عبداللہ بن عمر کا اپنا عمل ہے، اب مصنف ابن ابی شیبہ میں جو امام بخاری کے استاذ ہیں، امام بخاری شاگرد ہیں، امام بخاری کا استاذ کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، المتوفى 235 ہجری۔ امام ابی شیبہ رحمہ اللہ عبداللہ بن عمر سے ترک رفع یدین کے اوپر حدیث لاتے ہیں۔ ان کا شاگرد مجاہد روایت کرتا ہے کہ عبداللہ بن عمر صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے۔ بخاری میں آیا ہے وہ رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے، لیکن ان کا استاذ کہتا ہے، مصنف ابن شیبہ میں حدیث موجود ہے، ان کا شاگرد روایت کرتا ہے عبداللہ بن عمر کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے۔ اب اصول حدیث کیا ہے؟ جب راوی اپنی روایت کردہ عمل کے خلاف عمل کریں تو اس کی حدیث منسوخ ہوتی ہے۔ لے بابا، عبداللہ بن عمر کی حدیث کیا ہے؟ منسوخ۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب میں دے چکا ہوں، اب دوسرے صحابی کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بھی نوٹ فرمائیں، عبداللہ بن عمر کی جو احادیث ہیں رفع یدین کرنے کی، ان احادیث کے اندر اضطراب ہے، اس لیے یہ عمل کے لائق نہیں ہے، اس لیے ریجیکٹ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے۔ اب دوسرے صحابی ہیں جناب مالک بن حویرث، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 دن آئے، پھر واپس چلے گئے۔ اب جو مالک بن حویرث ہیں یہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے جواب تو بہت سارے دیے ہیں، تو ایک جواب میں بھی دیتا ہوں، وہ بھی سماعت فرما لیں۔ جواب یہ ہے، مالک بن حویرث، اگر تم کہتی ہو ہم مالک بن حویرث کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں،
پھر کیا آپ ادھورا عمل کریں گے یا پورا عمل کریں گے؟ مجھے اتنی سی بات بتا دیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم اس حدیث کے اوپر پورا عمل کریں گے تو پورا عمل اس وقت ہوگا جب آپ پوری حدیث کو مانیں، پوری حدیث میں عمل کریں. حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں جاتے وقت، سجدے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا. آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے نا. ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مالک بن حدیث پر عمل کرتے ہوئے رکوع والا کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ سجدے میں کیوں نہیں کرتے؟ جو جواب سجدے کی حدیث کا آپ دیں گے، رکوع والی حدیث کا میں دے دوں گا. بات ختم ہوگی. تو بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت مالک بن حویرث سے سجدوں کے اندر رفع یدین بھی ثابت ہے. اور تمہارا شیخ البانی اپنی کتاب نماز نبوی میں لکھتا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 10 صحابہ کرام سے سجدوں کے اندر رفع یدین کرنا ثابت ہے، اس لیے سجدوں کے اندر رفع یدین کرو. میرا سوال ہے تم کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمیں تو کہتا ہوں یہ منسوخ ہے، تم کہو گے کب منسوخ ہوئی؟ تو میں تم سے پوچھوں گا نا، سجدوں کی رفع یدین، سجدوں میں رفع یدین والی حدیث کب منسوخ ہوئی؟ اس کی تاریخ ڈیٹ مجھے آپ دے دو، رکوع والی میں دے دوں گا. جو تاریخ اور ڈیٹ آپ مجھے مالک بن حویرث والی حدیث کی سجدوں والی تم دو گے، رب کعبہ کی قسم رکوع والی میں دے دوں گا. سجدوں کی تاریخ آپ کے ذمہ، رکوع کی میرے ذمہ. جواب اس کا بھی ہو گیا. اور ہمارے پاس الحمدللہ اور بہت سارے کثیر دلائل موجود ہیں. اب تیسری دلیل جو ان کی بخاری میں تو نہیں ہے، البتہ مسلم میں ہے. مسلم میں جو تیسرا راوی زیادہ ہے، یعنی جس سے صحابی سے زیادہ روایت ہے، وہ واہل بن حجر ہے. مالک بن حویرث اور اس کا عبداللہ بن عمر، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے. لیکن مسلم میں ایک واہل بن حجر کی روایت موجود ہے، اس کا بھی جواب سماعت فرمائیں. پہلا جواب تو میں نے دے چکا ہوں چپٹر والا کہ منسوخ ہے. اب جواب نمبر 2 سماعت فرمائیں. کاش غیر مقلد دھوکہ نہ دیتے، فراڈ نہ کرتے. کیا کریں؟ جب تک یہ فراڈ نہ کریں، دھوکہ نہ کریں، تو ان کا مذہب چلتا ہی نہیں ہے. کھولیں پھر سنن ابو داؤد. ہائے ہائے ہائے، امام ابو داؤد پہلے وائل بن حجر سے حدیث لاتے ہیں. رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کیا. کون ہے؟ وائل بن حجر. اہل حدیث عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا. حدیث صحیح ہے، سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے. کیوں نہیں مانتے؟ نہیں مانتے. اچھا جی، جب پہلی مرتبہ آئے نا حضرت وائل بن حجر، تو سجدے میں بھی رکوع میں بھی رفع یدین کیا. دوسری مرتبہ آئے، توجہ، صرف رکوع والا کیا، سجدے والا گیا. حدیث موجود ہے. یعنی پہلا متن ہے، پہلی مرتبہ جو متن کہہ رہا ہے، متن یہ کہہ رہا ہے کہ سجدوں میں کیا، رکوع میں بھی کیا. حدیث جب دوسری مرتبہ آئے تو حدیث کا متن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت واہل بن حجر نے صرف رکوع میں کیا، سجدہ اور رفع یدین چھوڑ دیا. ذکر نہیں ہے لیکن صرف رکوع میں سے کرے. جب تیسری مرتبہ آئے، وہ کہتے میں نے دیکھا افتتاح الصلاۃ، صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کیا. بات ختم ہوگی نا بھائی. یہ حدیث ہماری ہے، ایسا حدیث کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، تم نہیں کرتے. تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے بتا دیا. حضرت وائل بن حجر پہلی مرتبہ آتے ہیں، سجدوں کے رفع یدین موجود ہے، رکوع والے موجود ہے. کھولیں سنن ابو داؤد تو کھولیں ایک دفعہ نا، تاکہ آپ کو مسئلہ کلیئر ہو جائے. جب دوسری مرتبہ آتے ہیں، صرف کس کا رفع یدین تھا؟ رکوع والا تھا، سجدوں والا نہیں تھا. جب تیسری مرتبہ آتے ہیں، افتتاح الصلاۃ، صرف نماز کے شروع میں رفع یدین تھا. بات کلیئر ہوگی. الحمدللہ حدیث پر ہمارا عمل ہے، تمہارا عمل نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ میں نے تھوڑی سی بیس ترک رفع یدین اور رفع یدین دونوں کے اوپر کر دی ہے. مسئلہ آپ کو سمجھا دیا ہے. مکہ مدینے والا رفع یدین میں کیا فرق ہے اور ہمارے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کا جائزہ کیا ہے، مختصر مدلل آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ کو رفع یدین کے اوپر کوئی بھی اختلاف یا سمجھ آپ کو مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے مسئلہ کلیئر کر دیا ہے، بالکل واضح کر دیا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں میں نے چند تھوڑی سی علمی گفتگو کی ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، بندہ ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے. ہاں، اگر میری
کسی جگہ پر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی بات آپ کو پسند نہیں آئی، کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ کوئی میری بات ایسی ہے جو آپ کو پسند نہیں آئی، میں نے نمبر دے دیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کریں کہ ہزاروی صاحب آپ یہ پوائنٹ غلط بتا رہے ہیں، میں اصلاح کر لوں گا۔ لیکن اگر آپ کو پسند آئی ہے، آپ نے واقعی اس سے کوئی سیکھا ہے، تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔